سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے۔ مضمون: زبان مریض من۔ آواز: وجی احمد صدیقی۔ جنرل پریکٹس میں علاقائی زبانوں کی افادیت سے بھلا کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ علاقائی زبانوں میں شدھ بدھ بہت کام آتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ مریض کا حال اس کی زبان میں دریافت کریں تو اس سے مریض کے دل پر اور آپ کی پریکٹس پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے اپنی پریکٹس کے ابتدائی دنوں میں چند مخصوص جملے یکجا کر کے ان کا ترجمہ پشتو، سندھی، بلوچی، پنجابی اور گجراتی میں کروا لیا تھا۔ ان جملوں کو اچھی طرح یاد بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ روانی سے بولنا آ گیا تھا۔ اپنی اس صلاحیت سے بھرپور کام بھی لیا۔ چند ہی دنوں میں ہماری یہ صلاحیت بارآور ثابت ہوئی اور ہم خدا کے فضل و کرم سے مریضوں میں مقبول ہونے لگے۔ ہم آدمی ذرا مذہبی قسم کے واقع ہوئے ہیں۔ ایک دن یہ سوچ کر کے کام دھندے نے ہمیں خدا سے غافل کر دیا ہے، گناہوں کا ایک انبار ہے جس کے تلے دبے ہیں، کوئی نیک کام کرنا چاہیے۔ حج کا ارادہ کر لیا۔ قسمت اچھی تھی، ایک حجاج بردار بحری جہاز پر بحیثیت میڈیکل آفیسر ملازمت بھی مل گئی۔ ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ تھا۔ حجاج کی خدمت کرنے کا موقع بھی ملا تھا اور حج کرنے کا بھی۔ اپنے مطب پر ایک ڈاکٹر کو ملازم رکھا اور خود جہاز پر ملازم ہو گئے۔ دوسرے ہی دن جہاز روانہ ہو گیا۔ ناشتہ کے بعد ہمیں مریضوں کو دیکھنا پڑا۔ ایسے جہاز پر مریضوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور جب اس بات کا بھی علم ہو کہ علاج مفت ہو رہا ہے تو بہت سی سابق بیماریاں عود کر آتی ہیں۔ معمولی بیماریاں مہلک معلوم ہونے لگتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر مریض ہی مریض نظر آتے ہیں۔ اپنی اصول پسندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہی دن مریضوں پر یہ بات واضح کر دی کہ ہماری نظر میں سب مریض برابر ہیں۔ امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، عورت ہو یا مرد، دوست ہو یا دشمن، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا، یعنی نمبر سے دیکھا جائے گا، اصولوں پر سودا نہیں ہوگا۔ اپنے اس اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے اپنے کمرے کے دروازے پر ایک لہیم شہیم چپراسی کھڑا کر دیا۔ اس کا کام مریضوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا اور مریضوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کے بعد نمبر سے بھیجنا تھا۔ چپراسی کا قد و قامت اور جسامت مریضوں اور قطار دونوں کو سیدھا کرنے کے لیے کافی تھے۔ پہلے دن کام بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ مریضوں نے بڑے پرسکون ماحول میں اپنا معائنہ کرایا اور دوا لی۔ ہاں، ایک صاحب تھے جنہوں نے ذرا بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہر بار چپراسی نے انہیں زبردستی قطار کے آخری سرے پر کھڑا کر دیا۔ خدا خدا کر کے ان کا نمبر آیا۔ وہ صاحب چپراسی سے سخت ناراض تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا ناراض ہونا برحق تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا دوست اندر تو نہیں بیٹھا، اور بدقسمتی سے ان کے دوست ہم ہی تھے۔ خیر، جہاں اصولوں پر سودا نہ ہو رہا ہو وہاں اس قسم کے واقعات ہو ہی جاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتا۔ ایک دن ایک صاحب ہمارے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی ہماری علاقائی زبانوں کی واقفیت نے جوش مارا اور ہم نے فوراً کہا، بخیر راغلے، خوش آمدید، سنگ حال دے، کیا حال ہے؟ یہ سن کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور بیٹھتے ہی بڑے اعتماد اور روانی سے اپنا حال بیان کرنے لگے۔ ہمارا علم محدود تھا، پشتو کے چند ہی جملے تو رٹے رٹائے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، بس سر ہلاتے رہے تاکہ انہیں اطمینان رہے کہ ان کی باتیں سمجھ رہے ہیں۔
وہ شاید ہم سے مل کر بہت خوش تھے، بولے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی چپ ہوئے ہم نے ایک عدد نسخہ لکھا۔ نسخہ میں چند ایسی دوائیں لکھ ڈالیں جن سے مریض کو اگر فائدہ نہ پہنچے تو نقصان بھی نہ ہو۔ ہم اس کے علاوہ کرتے بھی کیا؟ ان کی کوئی بھی بات ہماری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ہم نے نسخہ لکھ کر کمپاؤنڈر کو دے دیا اور اسے تاکید کر دی کہ وہ مریض کو دوا کا استعمال اچھی طرح سمجھا دے۔ ہم نسخہ بھی لکھ چکے، کمپاؤنڈر کو ہدایات بھی دے چکے، مگر مریض اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ پھر کچھ کہنے لگا اور ہر بات پر زور دے دے کر بولنے لگا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ انجیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور اپنی جان چھڑا کر باہر آ گئے۔ کمپاؤنڈر نے چپراسی کی مدد سے اس کے زبردستی انجیکشن لگایا اور دوا دے کر رخصت کر دیا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔ ہم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور کان پکڑ لیے کہ آئندہ کبھی ایسی زبان نہ بولیں گے جس پر عبور حاصل نہ ہو۔ دوسرے دن پھر وہی مریض اپنے نمبر پر کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اپنا حال سنانے لگا۔ آج اس کے لہجے میں بہت زیادہ جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن تھا۔ وہ تیز تیز آواز میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں اس پر بڑا رحم آیا۔ زبان تو سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اور اس کا علاج صرف مسکن ادویات ہیں۔ کیونکہ اس بار اس کے مرض کی تشخیص کر لی گئی تھی، اس لیے ہم نے بلا تعمل نیند کا انجیکشن لکھ دیا اور کمپاؤنڈر کو سختی سے ہدایت کر دی کہ یہ انجیکشن ہر حال میں لگنا ہے، چاہے مریض کتنی ہی اچھل کود کرے۔ آج تو مریض کسی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ بمشکل تمام 3-4 غیر معمولی طور پر صحت مند افراد نے پکڑ کر اس کے انجیکشن لگوایا۔ انجیکشن لگنے کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیسرے دن وہی مریض پھر آیا، لیکن آج وہ بڑا پرسکون تھا، گویا ہماری دواؤں نے اس پر اچھا اثر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس کے ترجمان کی حیثیت سے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس بیچارے کے بلا وجہ 2 انجیکشن لگوا دیے۔ ہم یہ سن کر سخت برہم ہوئے۔ بلا وجہ انجیکشن لگوا دیے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم بلا وجہ انجیکشن لگواتے ہیں، بلا وجہ دوائیں دیتے ہیں، بلا وجہ علاج کرتے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تم لوگوں سے علاج کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ مفت کی ہر چیز بلا وجہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ نکل جاؤ ہمارے کمرے سے، آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ترجمان نے ناراضگی سے کہا، جناب اتنے ناراض نہ ہوں، پہلے سن تو لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا، خدا کے لیے سنیے تو صحیح۔ ترجمان نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ترجمان نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ شخص بیمار نہیں ہے، نہ اسے کوئی نفسیاتی عارضہ ہے۔ آپ کے پاس یہ دوا لینے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو آپ کو اہم اور ذمہ دار آدمی سمجھ کر یہ بات کہنے آیا تھا کہ پچھلے سال بھی اسی جہاز پر اس نے سفر کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ پچھلے سال تو ہفتہ میں ہر دوسرے دن بریانی ملتی تھی، مگر اس سال ہفتہ میں صرف ایک بار مل رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، جبھی تو ہم کہیں اسے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے جھیپ مٹاتے ہوئے کہا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کم علمی سے لا علمی بہتر ہے۔